تو کوئی متعین کر کے، کوئی خاص کر کے کوئی روزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہے. تو یہ ایک مقدمہ ہے اس کے لیے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے، ویسے پورا سال تو ہم خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، توہمات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. کتنے خرافات ہیں، کوئی باتیں مولویوں نے گڑی ہوئی ہیں، کوئی عام عوام نے گڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں. توہمات کے اندر ہم اتنے گھس چکے ہیں. کالی بلی گزر جاتی ہے، وہ شاید کسی اپنے کام کے لیے جا رہی ہو، بندہ واپس آ جاتا ہے گھر میں، کہیں میرے اوپر آفت نہ آ جائے. وہ شاید دھوپ لگانے کے لیے باہر نکلی ہو، بندہ واپس آ گیا. صبح صبح نکلا سفر کے لیے، سامنے سے کوا آ گیا، واپس آ جاتے ہیں، جی یہ سفر میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. صبح صبح دکان کا شٹر آن کیا، گاہک آ گیا، ابھی اس نے ادھار مانگا تو آگے سے منہ چڑھا لیتے ہیں. کیوں؟ پہلا ہی گاہک آیا ہے، وہی ادھار مانگ رہا ہے، تو پورا دن ایسا چلا رہے گا. یہ ہمارے توہمات ہیں، ان کا دین میں کے اندر کوئی اصل نہیں ہے اس کی. تو عام پورا سال تو ہم خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن رجب المرجب کا وہ مظلوم مہینہ ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ خرافات کرتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کی دین کے اندر کوئی اصل ہی نہیں ہے سرے سے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ مخصوص روزے رکھنے شروع کر لیتے ہیں. ایک روزہ ہے جو 27ویں رجب کو رکھتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں صوم ہزاری، مطلب ایک روزہ اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب. ایک روزہ رکھ دیا اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب گنتے ہیں. حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں، شریعت کے اندر بالکل اس چیز کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے. کس طرح کا کوئی روزہ رکھا ہو، کسی صحابی نے رکھا ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو، بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے. تو ہم خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے میرے بھائی. رجب جو ہے یہ بیسیکلی مقدمہ ہے رمضان المبارک کا. اس میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر روزے ثابت بھی ہیں تو وہ رمضان کی تیاری کے لیے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں. پہلے سے انسان عادی ہو روزہ رکھنے کا، اس لیے کبھی روزے رکھے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھے ہیں. تو رجب المرجب کے اندر خاص کر کے خاص ٹائم، خاص دن اور خاص تعداد کے اندر کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے شریعت کے اندر، اور ہم کر رہے ہیں آج میرے بھائی. رمضان المبارک کی ہم تیاری کیسے کریں گے رجب کے اندر؟ اس کے لیے ہم نے تیاری شروع سے عملاً ہر اعتبار سے ہم نے تیاری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہم سے ضائع ہوئے ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. کوئی نمازیں ہم سے قضا ہوئی ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم جو قضا شدہ نمازیں ان کو ادا کریں، کیونکہ حق ہے ہمارے اوپر، پوچھا جائے گا کل ہم سے اس بارے. اگر کسی شخص سے زکوٰۃ رہ گئی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی، وہ زکوٰۃ ادا کرے. کوئی اور اس کے علاوہ کوئی واجب حق اس سے رہ گیا ہے، اسے ادا کرے. یا حقوق العباد میں سے کوئی چیز اس سے رہ گئی ہے، کسی بندے کا حق اس نے کھایا ہوا ہے، وہ ادا کر دے. یہ رمضان المبارک کی تیاری. کسی بہن کا حق مارا ہوا ہے، وہ ادا کر دے، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. بیوی کا مار ادا نہیں کیا، وہ ادا کر دے، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. کہ بندہ اپنے اوپر سے بوجھ ہٹا رہا ہے، اپنے بوجھوں کو ختم کرے تاکہ وہ مکمل طور پر فارغ ہو جائے اچھائی نیکی کرنے کی طرف. مکمل طور پر اس کا ایک شیڈول بن جائے رمضان المبارک کے لیے. یہ کام کرنے کے ہیں. اس طرح ہماری تیاری ہوگی رمضان المبارک کے لیے. رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمایا. اب شب معراج ہوتی ہے، اس کے دن بھی خصوصی عبادتیں کی جاتی ہیں. حالانکہ کسی صحابی سے کوئی خصوصی عبادت اس دن کے اندر کوئی ثابت نہیں ہے. اس شب معراج کے بعد 18 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں. کسی صحابی سے کسی سال بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ کوئی عبادت، خاص عبادت کی ہو اس شب میں، کوئی ثابت نہیں ہے. بلکہ 27 رجب المرجب کو معراج، شب معراج کا ہونا، اس میں اختلاف ہے کہ آیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. 10 سے 12 اقوال تو اس کے اندر مورخین کے ہیں. بعض 5 نبوی کا کہتے ہیں، بعض نے تو بالکل رجب المرجب کا انکار کیا کہ اس کے اندر شب معراج ہوا ہی نہیں. جب اس کے اندر شب معراج ہوئی ہی نہیں ہے، جب کنفرم ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی خاص عبادت کرنا. علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ شب معراج کی جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو مروی کرنے والے صحابہ کرام 45 کے لگ بھگ ہیں.
اب 45 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان روایات کو مروی کیا ہے، اس کے باوجود کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس شب کے اندر کسی نے عبادت کی۔ کیوں؟ دین کے اندر تھا ہی نہیں، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منایا ہے، نہ صحابہ نے منایا ہے، اس وجہ سے تو اختلاف آ گیا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں میرے بھائی، ضرورت ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کی، ضرورت ہے ان چیزوں سے نکلنے کی میرے بھائیو، ان توہمات کو، ان خرافات کو ہم چھوڑیں۔